ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کے نام بتائے ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ بات صحیح ہے؟ یہ گمراہی کا دور ہے، ابھی بہت زیادہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول جب دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام، تو جب وہ تشریف لائے تو ان کے بعد ان کی اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا حابیل۔ سب سے پہلا بیٹا حابیل۔ آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے روز ایک لڑکا ایک لڑکی، روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہو جائے، 2 بچے۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے دن پیدا ہوئے حابیل اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام سے تھی۔ دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل اور اس کے ساتھ یہودا نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا، امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی۔ اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی، حالانکہ سب بہن ہیں، لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے۔ اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون۔ میں یہاں رک کر کے تھوڑی بات بتانا چاہوں گا۔ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل جو لڑکی پیدا ہو رہی، یہ دونوں بھائی بہن ہیں یا نہیں؟ ایک ہی ماں سے ہیں اور ایک ہی باپ سے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کوئی دوسری آبادی ہی نہیں تھی، شادی ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے، نسل پیدا ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اب کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ آج تم پیدا ہوئے اور 10 سال بعد تمہاری ماں سے دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، چاہے 50 سال بعد پیدا ہو؟ نہیں، سگی بہن ہے تو اس سے نکاح حرام ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات عورتیں کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے ابھی ایک بہت بڑا ڈھکوسلا چل رہا ہے لوگوں میں گمراہی لانے کے لیے۔ ان کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے، ایک چیز وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ سجدہ کرنا اپنے پیر و مرشد کو یا قبروں کو یا اولیاء کو جائز ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا نا، لیکن یہ انہیں فرق نہیں معلوم۔ فرشتوں کا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ تعظیم کا۔ اور حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اور پھر ان کے ہاں ایک دلیل ہے، یہ صوفی جو کہتے ہیں، گمراہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو اوریجنل صوفی ہیں الحمدللہ وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اصل صوفی دیکھنا ہو تو غوث اعظم ہے، اصل صوفی سرکار غریب نواز ہے، وہ شریعت پر پورے کامل طور پر پابند تھے۔ اور ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان کے 11 بھائی سارے لوگوں نے سجدہ کیا تھا، وہاں بھی وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ان کو الزامی جواب کے طور پر یہ کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ نہیں کیا گیا تھا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو یا محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ چل رہے ہو؟
اگر آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو تو ان کے ہاں بہن سے نکاح بھی جائز تھا، کیا تم کر سکتے ہو؟ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی آئے، ان کی شریعت الگ ہو گئی، لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں ختم ہو گئی، اب جو بھی چلے گی وہ کیا ہے؟ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو فرمایا گیا وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کے زمانے میں ان کی شریعت تھی، لیکن قیامت کے قریب اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔